السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ الانشقاق کا آغاز کر رہے ہیں اور آیات مقدسہ نمبر 1 تا 6 گفتگو ہوگی۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے اور اس کی 25 آیات اور 1 رکوع ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت عقیدہ آخرت کے اعتبار سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ عقیدہ آخرت ضروری ہے۔ مومنین کی صفات میں یہ صفت اللہ نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کیا ہے؟ اس پر یقین کیوں ضروری ہے؟ میرے عزیزو، جب تک انسان اپنا احتساب نہیں کرے گا، جب انسان اپنی باڈی پر، جسم پر یا نفس پر کنٹرول نہیں کرے گا تو اس کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں ترقی کرے، عزت و وقار سے جیے، اللہ کے عدل کے نظام کو غالب کرے، ہر قسم کا ظلم اور ظلم سے پیدا شدہ جتنی بھی شکلیں ہیں اس سے انسان کو نفرت کرنی ہے، بغاوت کرنی ہے، تاکہ یہ انسان آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت اسی کو قیامت کے عنوان سے بھی بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے، دنیا میں ارتقاء جو ہے آپ کا، وہ بھی غور و فکر سے ہے۔ سائنس بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا غور و فکر تو یہ ہے کہ فکری طور پر یہ سمجھو کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کتنی عظیم ہستی ہے اور ہمیں سب کچھ اس نے دیا ہے۔ اور پھر اللہ کائنات کے سسٹم کو پیش کرتے ہیں۔ آج کی آغاز کی جو سورہ مقدسہ کی آیات ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت کچھ طبیعیاتی قوانین ارشاد فرمائے ہیں۔ طبیعیاتی قوانین کیا ہے؟ ان پر غور و فکر کیا ہے کہ مادہ جو ہے مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ مادہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں مثال دے کے فرمایا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان تو رہے گا لیکن آسمان کی جو موجودہ شکل و صورت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت یہ باتیں ارشاد فرما کے انسان کو سمجھاتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی ہو۔ چنانچہ اذا السماء انشقت، آسمان اللہ رب العزت کی وہ اعلیٰ نعمت ہے جو ہمارے سروں پر موجود ہے، کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ فزیکل وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ آسمان ہے،
خواہ کو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن آسمان کا انکار نہیں ہو سکتا، وہ اس کی چھت کے نیچے رہتا ہے، اور آسمان کی جو سائنسی تاثیر ہے، اس کے فوائد ہیں، وہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، اور کیوں نہ ایسا ہو، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور سن لے حکم اپنے رب کا۔ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ اس نے سنا، اور سن کر اس نے فوراً پیروی کی۔ وحقت، اور آسمان اسی کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا، حکم تکوینی، کہ آسمان کا اب وہ دور، وہ مرحلہ نہیں رہا، اب اگلے مراحل ہیں، تو آسمان کو حکم ہوا تو وہ پھٹ گیا، اس کی مدت اب مکمل ہو گئی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے۔ اسی طرح وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے۔ آج زمین کے اوپر بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، مکمل، جیسے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، چٹیل میدان۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے گا، اور مردے بھی باہر آ جائیں گے، سب کچھ باہر آ جائے گا، معدنیات، نباتات، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ اور زمین، اللہ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ کو خالی کر دے گی، اور اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کا انداز کتنا خوبصورت ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ جو زمین ہے یہ اللہ رب العزت کا حکم سنتی ہے، اور سن کر عمل کرتی ہے، انکار نہیں کرتی۔ وحقت، اس کے یہی لائق ہے۔ آسمان اور زمین دو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو انسان دیکھتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ آسمان پہ سورج، سیارے مختلف قسم کے موجود ہیں، پچھلی صورتوں میں ذکر ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، پیچھے اللہ رب العزت نے اس پر بڑی گفتگو ارشاد فرمائی کہ زمین کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے۔ تمام تر معدنیات، نباتات تو زمین سے نکلتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین بھی پھیلا دی جائے گی۔ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایہا الانسان، ساری گفتگو ارشاد فرمائی، دلائل پیش کیے۔ میرے اللہ رب العزت کی یہ عادت شریفہ ہے کہ وہ دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اسی کو میرے عزیزو سائنس کہتے ہیں۔ وہ دھونس اور داندلی سے نہیں منواتے، جبر سے نہیں منواتے، بلکہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہ ساری گفتگو ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا یا ایہا الانسان، اے انسان۔ یا حرف ندا ہے، انسان کو اللہ پکار رہے ہیں کہ توجہ کیجیے اے انسان، انک کادح الی ربک، تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے۔ قدحن، تکلیف، یعنی اس طرح کی تکلیف جو آپ نے برداشت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ فملاقی، پھر اس سے ملنا ہے۔ اللہ نے پہلے آسمان اور زمین کا آغاز اور اختتام کے حوالے سے فرمایا کہ ان کی شکلیں بدل گئیں۔ تو اے انسان تو غور کر، تمہاری شکلیں نہیں بدلی جاتی۔ پہلے تو اپنی زندگی پہ غور کرو۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تو کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے،
بالکل معصوم بچہ، کمزور، لاغر، ہر چیز کمزور ہے۔ پھر یہ بچہ 2-3 سال کے بعد اوپر ہوتا ہے تو شکل بدل جاتی ہے، پھر اس کی جوانی ہے، لڑکپن ہے، اور پھر اس کا بڑھاپا ہے۔ کبھی اپنی تصویریں رکھ کے دیکھیے، جو تصویر آپ کی پہلے دن کی ہے اس کا کمپیریزن کیجئے 4-5 سال میں جا کے، جو 4-5 سال کی تصویر ہے اس کا کمپیریزن کیجئے 20-25 سال میں جا کے، اور جو تصویر 20-25 سال کی ہے یا اس سے پہلے کی ہیں تو آپ کمپیریزن کر کے دیکھیے جب آپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ اور پھر موت آئی، موت کے وقت کی تصویر بنا کے دیکھیے، ذرا انالیسس کیجئے، کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ پھر قبر میں چلے گئے، اور پھر حشر آئے گا، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، ہوتے ہوتے فملاقی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی۔ مقصد یہی ہے کہ غور و فکر کیجئے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں جب ان میں تبدیلی آ جائے گی تو انسان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ انسان بھی اپنے مختلف مراحل سے آگے بڑھے گا، ارتقائی عمل سے گزرے گا، کیمیائی عمل سے گزرے گا، اور اب آگے ترقی ہوتی رہے گی۔ جب تک کیمیائی عمل نہیں ہوتا تو ترقی تو نہیں ہوتی۔ مواد کا اگر کوئی اور اگلی شکل ہے اس کی تو وہ کیمیائی عمل سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسان کو بار بار یہ بتا دیا کہ تو اللہ سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، لہذا تمہارا یوم احتساب ہوگا، یوم الدین۔ اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کیجئے۔ عقیدہ آخرت کا تعلق بیانیے سے نہیں ہے کہ بس بیان کر دیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، نہیں، بلکہ اس کا تعلق دنیا کی ترقی سے ہے، دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے ہے، احتساب سے ہے، اور آخرت یعنی اگلا جو جہان آ رہا ہے، ایک آج کا مرحلہ ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد اور مرحلہ ہے۔ یہ تمام جو مراحل ہیں، ان تمام مراحل میں اللہ رب العزت کی نگرانی، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اعلیٰ شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ مادہ جو ہے مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، مادہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں مثال دے کے فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان تو رہے گا لیکن آسمان کی جو موجودہ شکل و صورت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت یہ باتیں ارشاد فرما کے انسان کو سمجھاتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی ہو۔ چنانچہ اذا السماء انشقت، آسمان اللہ رب العزت کی وہ اعلیٰ نعمت ہے جو ہمارے سروں پر موجود ہے، کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ فزیکل وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ آسمان ہے، خواہ کو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن آسمان کا انکار نہیں ہو سکتا، وہ اس کی چھت کے نیچے رہتا ہے، اور آسمان کی جو سائنسی تاثیر ہے، اس کے فوائد ہیں، وہ حاصل کرتا ہے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، اور کیوں نہ ایسا ہو، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور سن لے حکم اپنے رب کا۔ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ اس نے سنا، اور سن کر اس نے فوراً پیروی کی۔ وحقت، اور آسمان اسی کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا، حکم تکوینی، کہ آسمان کا اب وہ دور، وہ مرحلہ نہیں رہا، اب اگلے مراحل ہیں، تو آسمان کو حکم ہوا تو وہ پھٹ گیا، اس کی مدت اب مکمل ہو گئی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے۔ اسی طرح وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے۔ آج زمین کے اوپر بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، مکمل، جیسے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، چٹیل میدان۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے گا، اور مردے بھی باہر آ جائیں گے، سب کچھ باہر آ جائے گا، معدنیات، نباتات، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ اور زمین، اللہ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ کو خالی کر دے گی۔ اور اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کا انداز کتنا خوبصورت ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ جو زمین ہے یہ اللہ رب العزت کا حکم سنتی ہے، اور سن کر عمل کرتی ہے، انکار نہیں کرتی۔ وَحُقَّتْ، اس کے یہی لائق ہے۔ آسمان اور زمین دو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو انسان دیکھتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ آسمان پہ سورج، سیارے مختلف قسم کے موجود ہیں، پچھلی صورتوں میں ذکر ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، پیچھے اللہ رب العزت نے اس پر بڑی گفتگو ارشاد فرمائی کہ زمین کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے۔ تمام تر معدنیات، نباتات تو زمین سے نکلتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین بھی پھیلا دی جائے گی۔ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایہا الانسان، ساری گفتگو ارشاد فرمائی، دلائل پیش کیے۔ میرے اللہ رب العزت کی یہ عادت شریفہ ہے کہ وہ دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اسی کو میرے عزیزو سائنس کہتے ہیں۔ وہ دھونس اور داندلی سے نہیں منواتے، جبر سے نہیں منواتے، بلکہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہ ساری گفتگو ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا یا ایہا الانسان، اے انسان۔ یا حرف ندا ہے، انسان کو اللہ پکار رہے ہیں کہ توجہ کیجیے اے انسان، انک کادح الی ربک، تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے۔ قدحن، تکلیف، یعنی اس طرح کی تکلیف جو آپ نے برداشت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ فملاقی، پھر اس سے ملنا ہے۔ اللہ نے پہلے آسمان اور زمین کا آغاز اور اختتام کے حوالے سے فرمایا کہ ان کی شکلیں بدل گئیں۔ تو اے انسان تو غور کر، تمہاری شکلیں نہیں بدلی جاتی۔ پہلے تو اپنی زندگی پہ غور کرو۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تو کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل معصوم بچہ، کمزور، لاغر، ہر چیز کمزور ہے۔ پھر یہ بچہ 2-3 سال کے بعد اوپر ہوتا ہے تو شکل بدل جاتی ہے، پھر اس کی جوانی ہے، لڑکپن ہے، اور پھر اس کا بڑھاپا ہے۔
کبھی اپنی تصویریں رکھ کے دیکھیے، جو تصویر آپ کی پہلے دن کی ہے اس کا کمپیریزن کیجئے 4-5 سال میں جا کے، جو 4-5 سال کی تصویر ہے اس کا کمپیریزن کیجئے 20-25 سال میں جا کے، اور جو تصویر 20-25 سال کی ہے یا اس سے پہلے کی ہیں تو آپ کمپیریزن کر کے دیکھیے جب آپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ اور پھر موت آئی، موت کے وقت کی تصویر بنا کے دیکھیے، ذرا انالیسس کیجئے، کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ پھر قبر میں چلے گئے، اور پھر حشر آئے گا، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، ہوتے ہوتے فملاقی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی۔ مقصد یہی ہے کہ غور و فکر کیجئے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں جب ان میں تبدیلی آ جائے گی تو انسان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ انسان بھی اپنے مختلف مراحل سے آگے بڑھے گا، ارتقائی عمل سے گزرے گا، کیمیائی عمل سے گزرے گا، اور اب آگے ترقی ہوتی رہے گی۔ جب تک کیمیائی عمل نہیں ہوتا تو ترقی تو نہیں ہوتی۔ مواد کا اگر کوئی اور اگلی شکل ہے اس کی تو وہ کیمیائی عمل سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسان کو بار بار یہ بتا دیا کہ تو اللہ سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، لہذا تمہارا یوم احتساب ہوگا، یوم الدین۔ اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کیجئے۔ عقیدہ آخرت کا تعلق بیانیے سے نہیں ہے کہ بس بیان کر دیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، نہیں، بلکہ اس کا تعلق دنیا کی ترقی سے ہے، دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے ہے، احتساب سے ہے، اور آخرت یعنی اگلا جو جہان آ رہا ہے، ایک آج کا مرحلہ ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد اور مرحلہ ہے۔ یہ تمام جو مراحل ہیں، ان تمام مراحل میں اللہ رب العزت کی نگرانی، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اعلیٰ شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔